جماعت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. بلند آواز سے آمین بولو. جو لوگ تبلیغ کے ساتھ جاتے ہیں نا، آپ کبھی چیک کریں یا ان سے پوچھیں، وہ ایک جملہ بڑی کثرت سے دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کیا؟ اتنا علم حاصل کرو جس سے جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حلال و حرام، اچھے برے کی تمیز ہو سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر. چلو میں تھوڑا اور کھولتا ہوں اس جملے کو تاکہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے. بڑی توجہ کرنا، یہ مدرسے کتنے ضروری ہیں. توجہ. نماز تو آتی ہے نا سب کو بھی. نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی بولو ذرا. الحمدللہ. اور اونچا بولو. الحمدللہ. دو طرح کی آوازیں آئی ہیں مجھے. پہلی آواز کیا آئی؟ الحمد. ہا حلوے والی. ہا کون سی بھائی؟ حلوہ. سمجھتے ہو نا بھائی. دوسری آواز مجھے آئی الحمد. ہاں جیسے لفظ لاہور میں دو آنکھوں والی ہے الحمدللہ. ایسے لوگ کئی لوگ اکثر اسی طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب توجہ. الحمد وہی پڑھے گا جس نے باقاعدہ قرآن مدرسے میں قاری صاحب سے پڑھا. اور اکثریت پڑھتی ہے الحمد جنہوں نے قاری صاحب کے پاس نہیں، محلے کے کسی بوڑھے بابے یا بوڑھی ماسی کے پاس پڑھا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا عالمی ہے. محلوں کے اندر عام طور پر یہ رواج بنا ہوا ہے، جتنے ڈیٹ ایکسپائر بابے بابیاں ہوتے ہیں، ڈیٹ ایکسپائر سمجھتے ہو جناب، جن کے منہ میں دانت نہیں رہا، پیٹ میں آنت نہیں رہی، ان کو آخری عمر میں اپنے گھر کی بیٹھک میں قرآن پڑھانے کا شوق چڑھتا ہے. بہت اچھی بات ہے بھائی، میں یہ فتویٰ نہیں لگا رہا کہ قرآن پڑھانا نہیں چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے اہل ہوں تو بسم اللہ ضرور پڑھائیں. ورنہ کسی بڈھے بابے کو نہ قرآن پڑھانے کا حق ہے، نہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کا حق. میں ایک دفعہ مسجد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا دو بابے لڑ رہے آپس میں. میرے بزرگ ناراض نہ ہونا، لڑائی کر رہے آپس میں. کس بات پر؟ ایک بابا جی کہنے لگے میں نے اذان دینی ہے، دوسرا کہنے لگا میں نے دینی ہے. اذان دونوں کی غلط، دونوں کو نہیں آتی. اور اکثریت 100 میں سے 99 بابے غلط اذان دیتے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بابا اچھی بات ہے، ضرور اذان دیں، کوئی منع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ ظالموں اذان کے ساتھ ظلم نہ کرو، توہین نہ کرو اذان کی. پہلے قاری صاحب سے بیٹھو، شاگردی اختیار کرو، قرآن کی شریعت کے قواعد کے مطابق اذان دینا سیکھو، پھر بسم اللہ دو اذان. ہم محلے میں کسی بابے کے پاس اپنے بچے کو انگریزی پڑھنے بھیجتے ہیں؟ سارے بولو. کسی محلے کی بوڑھی اماں کے پاس اپنے بچے کو ریاضی اور کمپیوٹر سیکھنے بھیجتے ہیں؟ وہاں تو کوالیفائڈ ٹیچر تلاش کرتے ہیں، کوالیفائڈ استاد، ماہر قسم کے ٹیوٹر. کمپرومائز نہیں کی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ. تو ایک اللہ کا قرآن ہی اتنا مظلوم رہ گیا. جا پتر فلانی ماسی کو سپارہ پڑھ گیا، جا فلانے بابے سے قاعدہ پڑھ گیا. آپ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی مستند ادارے اور مستند استاد کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اسکولوں میں تو بیڑا غرق ہے ہی. ہم نے 10 سال اسکول میں پڑھتے رہے جناب، میٹرک کا غلط نماز، وہ صبح اسمبلی میں اندوں میں کانا راجا کھڑا کر دیتے. سمجھ آ رہی؟ استادوں سمیت کسی کو نماز نہیں آتی، پرنسپل سمیت نہیں آتی. معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات، نہیں آتی کسی کو نماز. وہ جو اندوں میں کانا راجا ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اسمبلی میں، اور وہ 10 سال تک ہمیں نماز پڑھاتا رہا. سبحانک اللہم باب حمد کا و تبارک اسم کا و تعالی جد کا. میرے نبی نے فرمایا بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کالے کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، رب کا قرآن ان پر لعنتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر سیکھے، بغیر استاد کے قرآن اور نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے معاف کرو، میں یہ بات کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، 100 میں سے 90 نہیں 98 بندے نماز غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، چھوڑ دو ان کو. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو 5 ٹائم کے پکے نمازی ہیں. 100 میں سے 98 بندوں کی نماز غلط. میں بھی بتا دوں مدرسے کتنے ضروری ہیں، علماء کتنے ضروری ہیں.
کون سا علم ہے جس کا سیکھنا ہم پر فرض قرار دیا گیا؟ اس کو تماشا نہ بناؤ. مدرسوں کا وجود اللہ کا انعام اور احسان ہے. مدرسے ہمیں ڈنگر سے انسان بناتے ہیں, حیوان سے انسان بناتے ہیں. یہ خدا کا اتنا بڑا کرم ہے مدرسوں کا. کتنی مسجدوں میں نے دیکھا, آپ کا تو ماشاءاللہ یہاں مدرسہ ہے نا, آپ بازوق لوگ ہیں, اللہ کو سلامت رکھے, لیکن میں نے بڑی بڑی مسجدیں میں پورے ملک میں پھرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ٹائلیں بہت زبردست لگی ہوئی, مینار پر 50 لاکھ روپے لگایا ہوا, اتنا نرم قالین ہے, پاؤں اندر پھنس جاتا ہے, اے سی لگے ہوئے جناب چلر قسم کے, زبردست انتظامات, لیکن قرآن سکھانے کا کوئی بندوبست نہ مولوی صاحب کو پرواہ, نہ مسجد کمیٹی والوں کو پرواہ. کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں, ان کی نماز ٹھیک کرانے کا, ان کو بنیادی دین کا علم سکھانے کا بندوبست اساتذہ کا ارینج کریں, ان کو اچھی تنخواہیں دیں. کہتے ہیں فنڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ٹائلیں لگانے کے لیے فنڈ کہاں سے آیا؟ 50 لاکھ کا مینار بنانے کے لیے فنڈ کہاں سے آیا؟ تم نے جیب سے دیا؟ کہتے ہیں اللہ نے انتظام کیا. میں نے کہا جو رب اس کا انتظام کر سکتا ہے, کہ ایک اچھا عالم دین اچھی تنخواہ پر رکھو, رب اس کا انتظام نہیں کرے گا؟ ہماری ترجیحات میں نہیں, ہماری ترجیحات میں بلڈنگ ہوتی ہے, بلڈنگ کی ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے. اصل جو روح ہے, میرے نبی کے زمانے میں حضور نے مسجد نبی بنائی کچی. ایسی مسجد تھی صاحب, بولو کیسی تھی؟ 9 سال تک میرے نبی مغرب عشاء اور فجر کی تینوں نمازیں اندھیرے میں پڑھتے تھے, ایک لائٹ نہیں تھی, سنگل لائٹ. سن 9 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چراغ جلایا مسجد میں. 9 سال تینوں نمازیں اندھیرے میں پڑھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں یارو, میرے نبی کی مسجد میں ظاہری لائٹ 9 سال بعد چلی تھی, ایمان اور قرآن کی لائٹ پہلے دن سے روشن ہو رہی. یہ ہے اصل مسجد کا مزاج. میرے پاک پیغمبر نماز پڑھتے کچی مسجد, بارش ہوتی چھت ٹپکتی, نیچے کچا فرش تھا, صحابہ کہتے ہیں پیشانیوں پہ کیچڑ لگ جاتا. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں, یاد رکھو میرے نبی کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی پر مسلمان اور نمازی پکے تھے, عقیدے اور ایمان پکے تھے. آج معاملہ الٹا ہے, آج مسجدیں پکی اور عالی شان ہیں, نمازی کھوکھلے ہیں اور بے نام. کوئی ترجیحات نہیں, نہ کمیٹی والوں کو پرواہ نہ دوسروں کو. کتنی مسجدیں میں نے ایسی دیکھی جہاں امام صاحب مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں, کمیٹی سب سے بڑی رکاوٹ. پوچھا بابا کیا تکلیف ہے مدرسے سے, اتنی خوبصورت بلڈنگ, مدرسے کا انتظام کیوں نہیں ڈالو, دین سیکھیں. کہنے کہ ہماری مسجد کی ٹائلیں خراب ہو جاتی ہیں, بچے قالین گندا کر دیتے ہیں, اس لیے ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, VIP مسجد بنائی ہے, اذان سے 10 منٹ پہلے کھلتی ہے اور فرض نماز کے 20 منٹ بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے. خوش ہو رہے کمیٹی والے, ہم نے بڑا تیر مارا. مجھے آپ اپنے ایمان سے بتاؤ یار, مسلمان بیٹھے ہو, معاف کرنا میں عمومی بات کر رہا ہوں, ناراض نہ ہونا. میں یہ کہہ رہا ہوں, بتاؤ اگر میں ایک مسجد بناؤں, اس کی دیواریں سادی ہوں, کوئی ٹائل نہ لگی ہو, میں ایک مسجد بناؤں, سادہ دریاں بچھی ہوں, کوئی قالین نہ بچھا ہو, قیامت والے دن کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ وہ پوچھے گا کہ تو نے ٹائلیں کیوں نہیں لگائی تھی, تو نے قالین کیوں نہیں بچھایا؟ ٹھیک ہے, میں فتویٰ نہیں لگا رہا کہ ٹائل لگانا منع ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے وسعت دی, گنجائش دی, آسانی ہے, لگاؤ, منع نہیں کر رہا, لیکن یہ ترجیحات نہیں ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. لیکن اللہ یہ پوچھے گا اہل محلہ سے, مسجد انتظامیہ سے, محلے اور علاقے کے ذمہ دار لوگوں سے, کہ تم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا کیا انتظام کیا؟ کیا تمہاری مسجد نبی والے اعمال سے آباد تھی؟ لوگوں کو دین سیکھنے سکھانے کا بندوبست تھا؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جو سوال ہونا ہے اس کا کسی کو پرواہ ہی نہیں, اور جس کے اللہ نے پوچھ ہی نہیں کرنی, ساری توانائی اس پر لگ گئی. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, میں نے کئی جگہ یہ بات کی, میں نے کہا یار مجھے کوئی مسجد بتاؤ, کوئی اکا دکا ہوگی, میں سب کا انکار نہیں کرتا, لیکن عموماً رمضان سے پہلے مسجد کمیٹی والے, انتظامیہ, نمازی سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, وہ جی دریاں پرانیاں ہو گیا کہ روزے آ رہے ہیں, نمیاں منگاؤ, کہتے نہیں کہتے, وہ قالین پرانا ہو گیا جی, اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز ٹھیک نہیں ہے, ادھر نیا ساؤنڈ سسٹم بہترین سے منگاؤ, سمجھ آئی, وہ یہ پنکھے صحیح نہیں چلتے, وہ یہ گرمی ہے ذرا کولر شولر کا انتظام کرو, اور یہ AC ہو جائے تو بہت اچھا, مشورے, میٹنگیں, چندے اور فنڈنگ, سارا انتظام اچھی بات ہے, انکار نہیں کرتا. کبھی کوئی سوچا جوڑ کر بیٹھے ہوں یار پچھلا رمضان بھی گزرا, ہمارے محلے اور گلی کے کتنے لوگ پورا مہینہ کبھی مسجد میں نہیں آئے,
یارو آؤ میٹنگ کرتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم ایک ایک گھر میں چل کر جائیں گے، محنت کرنی پڑی، پاؤں پکڑنے پڑے، پکڑیں گے اور اپنے ان بھولے بھالے بھائیوں کو بھی پکڑ کر مسجد میں لائیں گے، ان کو بھی نماز کی طرف متوجہ کریں گے۔ کبھی کوئی میٹنگ ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہماری ترجیحات میں نہیں، ہم نے ٹیپ ٹاپ کو ترجیحات بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کے زاویے بدل دے، آمین کہہ دو سارے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ